مشاہدہ ہے کہ مکے میں بھی اور مینا میں بھی جاتے لوگوں کو فکر رہائش کی، بات روم کی، تکیے کی، اپنے سامان کی فکر لگ جاتی اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کیمپ کیسا ملا ہے، آپ کے باتھ روم کیسے ہیں، آپ کی رہائش کیسی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ کیمپ کسی کا تھوڑا دور ہے، کسی کا تھوڑا نزدیک ہے، کسی کا کوئی صاف نہیں ہے، کسی کا کوئی زیادہ صاف ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف نظر کرنے سے یا ان کی فکر میں اور ان کے غم میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، نظر اپنی اللہ کی طرف اور ذکر کی طرف۔ بہت خوبصورتی سے نمازیں پڑھیں، بہت خوبصورتی سے دعائیں مانگیں، بہت خوبصورتی سے موقع ہو کہ قرآن پڑھیں، بہت خوبصورتی سے وہاں پر اپنا انداز اختیار کریں۔ قطعاً باتھ روم کے قریب جا کر یا کھانے کے کسی ہوٹل کے قریب جا کر یا کسی وجہ سے کسی دوسرے سے الجھے، احرام کی حالت میں کسی دوسرے سے الجھنا اور کسی دوسرے کے حق کو مارنا اور خود آگے بڑھ کر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان میں باتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، ورنہ اس سے بہت کچھ خرابی ہمارے اس بہت بڑے عمل کے اندر آ جاتی ہے۔ بالکل حوصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، دوسرے کے لیے اظہار کرنا ہے، جگہ دینے میں، پاری دینے میں، بات کرنے میں حد درجہ احتیاط کرنا۔ وہاں پر طرح طرح کی مشکلات، چھوٹی موٹی مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے اندر کبھی بھی اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا۔ یہ بالکل اپنے پیش نظر بات رکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ منع، قرآن نے بھی اس سے بڑا منع کیا کہ حج کے دوران کسی قسم کی تلخی، کسی قسم کا جھگڑا، کسی قسم کا کسی کو ضرر پہنچانا، اس کے دل کو یا اس کے جسم کو، یہ سب سے زیادہ قابل مواخذہ بات ہے۔ اللہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے، اور خود بندے کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کوئی بندہ سمجھدار ہونا، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے حج اور اس کے ذہن کی کیفیت کو بہت خراب کرتی ہے۔ اس کا بڑا خیال ہے۔ وہاں پر کیونکہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کا آج شروع ہو گیا ہے، اور رہائش کا اور ادھر ادھر کا سواری کا کچھ اور مسئلے، پھر آپس میں یہ ایک مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ جو لوگ گروپ کی شکل میں 5-7 لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، ایک کوئی مشورہ دیتا ہے، دوسرا کوئی مشورہ دیتا ہے، اس مشورے میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ مثلا اس پر جھگڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیدل چلتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ویگن میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ خواتین اور مرد اس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات زیادہ زور دے کے کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں اپنی رائے کو قربان کرے۔ اگر دوسرا اپنی رائے پر زیادہ وہ سپریس کر رہا ہے اس کی مان لو، لیکن اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو تلخی سے اور ناراضگی سے اور کسی قسم کے اندر کوئی اپنے دل کے اندر ناراضگی بنانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگلی صبح جو ہے وہ ہے عرفات کی طرف سفر کرنا۔ یہ ترتیب بھی یہی ہے، آپ نے مکہ سے مینا اور مینا رات گزار کے، یا اسی طرح یہ جو بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ بسا اوقات ٹور آپریٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رات کو ہی چڑھیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو جلدی آپ نے، لیکن یہ کہ بہرحال سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ویسے میں آپ کو ویسے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جس دن آپ نے عرفات جانا ہے
کرنے سے پرہیز کریں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ یہ جو عرفات کا سفر ہوتا ہے، اس میں یہ جو باتھ روم کی مشکلات ہوتی ہیں یہ بہت ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ راستے میں باتھ روم جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو زیادہ رش کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ 2-4 کھجوریں کھا لیں، 5-7 کھجوریں کھا لیں، تھوڑا سا ایک کپ دودھ پی لیں، زیادہ کھانے سے ویسے بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں کر سکتے یا انہیں کوئی شوگر کا پرابلم ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھا ہے اگر آپ عرفات کا سفر شروع کرنے سے پہلے اس سفر کے دوران اور وہاں عرفات میں بھی کم سے کم پر گزارا کریں۔ یہ آپ کی طبیعت کے اندر ہلکا پن بھی رہے گا، اور آپ یہ جو مشکل بعض اوقات پیش آ جاتی ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ بعض اوقات بڑی مشکل لوگوں کو پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات تو خیر ٹھیک ہے، بندہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کھانے پینے پر بندہ کنٹرول کرے۔ وہاں سے آپ نے نکلنا ہے اور یہ کہتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے آپ نے عرفات۔ اب یہ عرفات کی جو حاضری ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ علماء کے نزدیک کسی بھی اور حج کے اندر ہونے والی کسی بھی اور کمی کا کوئی نہ کوئی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن عرفات نہ پہنچنے کی کوئی تلافی نہیں۔ جو بندہ 9 ذی الحج کو عرفات نہیں پہنچا اس کا حج، اس کو پھر حج کرنا پڑا، وہ بیمار ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اگر وہ وہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں۔ اور اس کی مدت 9 ذی الحج سے لے کر اگلے 10 کی سحری تک لوگ بتاتے ہیں کہ اس دوران وہاں کوئی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو گیا، اگر نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج۔ تو یہ رکن اعظم ہے حج کا، کہ وہاں پہنچنا، وہاں حاضری دینا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کے بندے اکٹھے ہو کر، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے سامنے اس کا ذکر کریں، اس سے دعا کریں، اس کے سر مسجود ہوں، اس کی اطاعت پر لبیک کہیں۔ اسی لیے سال میں وہ ایک بار دنیا بھر کے مسلمانوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ کو اکٹھے ہو کر بندگی، مسلمان کی مل کر بندگی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے یہ پنجگانہ نماز اس نے فرض کی ہے، باجماعت فرض کی، پھر اس نے جمعے کی نماز فرض کی ہے کہ اور زیادہ تھوڑے اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں، پھر اس نے عیدین کی نماز فرض کی ہے کہ اور زیادہ ذرا اکٹھے ہو کر میرے سامنے حاضری ہو، پھر اس نے یہ حج فرض کیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان سال میں ایک بار اکٹھے ہو کر جو ہے وہ میرے حضور بندگی کا اجر کریں۔ تو عرفات کی حاضری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہاں جو بندہ پہنچتا ہے اس دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس دن کو ضائع نہ کریں، کہیں جا کر ٹھکانہ لگا لیں، بجائے ادھر ادھر گھومنے کے کہیں بیٹھ جائیں اور ذکر کریں، اذکار کریں، دعائیں مانگیں، کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، تھک جائیں تو بیٹھ کے دعائیں مانگیں۔ خاص طور پر جب وہ 2 نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ امام کے پیچھے پڑھیں یا بطور خود پڑھیں۔ اس میں بھی ایک تھوڑا سا یہ ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف سا ہے کہ ان دونوں نمازوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے یا اکٹھے پڑھنا چاہیے۔ امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو پھر تو پڑھنی اکٹھی ہے، اس نے دونوں نمازیں پڑھا دی اور خطبہ آج کا دینا ہے۔ وہ خطبہ ہم لوگ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس کو سنیں، اور اس کا ترجمہ اگر کوئی بندہ آپ کے کیمپ میں، آپ کے
کو سنا دے تو یہ تو ایک غنیمت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ امام کے پیچھے دو نمازیں نہ پڑھیں تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ ایک فقہی اختلاف سا ہے کہ وہ دونوں نمازیں کے میں اکٹھی پڑھنی ہیں ظہر اور عصر کی یا الگ الگ پڑھنی. تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. بالکل آپ اکٹھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, الگ الگ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر کیمپ کے لوگ زیادہ اس پر متفق ہو جائیں گے اکٹھی پڑھنے تو اکٹھی پڑھ. اگر کیمپ کے لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے نہیں ہم نے اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہے تو بھی ٹھیک. اس میں بھی قطر کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ فقہی اختلافات ہیں. یاد رکھیں ان فقہی اختلافات کے اندر جمہور علماء میں سے کسی کے طریقے پر عمل کر لیں تو ٹھیک. جو اختلاف ان مسائل کے اندر ہو جاتا ہے ان میں سے کسی بھی طریقے کو آپ اڈاپٹ کر لیں اور اس طریقے کو اڈاپٹ کر لیں جس میں زیادہ لوگوں کی رائے ہے. کیمپ میں بعض اوقات ہم نے لوگوں کو جھگڑتے دیکھا ہے, نہیں جی ہم نے الگ الگ پڑھنی ہے اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے. تو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. وہاں تو لوگ زیادہ جس رائے کو پسند کریں اس کے مطابق آپ وہ نمازیں پڑھیں. اور نماز کے بعد یہ جو خاص طور پر عصر کا وقت ہوتا ہے, عصر سے مغرب کا وقت, یہ وقوف کا وقت ہوتا ہے. زیادہ لمبی دعائیں کریں, زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں کریں, زیادہ اللہ کا ذکر کریں, زیادہ اس کی تصویر تحقیق استغفار کریں. دعا میں بھی ویسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ بعض لوگ یہ گلا کرتے ہیں اور ہم سے بھی آگے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں دعا کروں اور میری دعا کے اندر بدت پیدا ہو, میری آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں, لیکن نہیں آتے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پر وہ کیفیت طاری کریں, لیکن یہ بھی ایک تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ جب آپ حوصلہ کر کے اپنی دعا کو لمبا کریں گے تو ضرور دقت آ رہی ہوگی. بعض اوقات جب بندہ کوئی ذکر یا دعا شروع کرتا ہے اس وقت اس کی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن جو وہ اس کو لمبا کرتا ہے اور جو وہ اپنے مسائل اور اپنے پرابلم اور اپنی پریشانیاں اور اپنے گناہ ان کو یاد کرتا ہے تو اس پر برکت طاری بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ نصیحت کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے لمبی دعا کرنی چاہیے. اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے وہاں پر لوگ تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جاننے والے لوگ جب دیکھ رہے ہوں تو اس وقت وہ دعا کی پوزیشن نہیں بنتی. لہٰذا دائیں بائیں ہو جائیں, ادھر ادھر تھوڑا بکھر کے کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو تنہائی میسر آ جائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو عرفات کے میدان میں سارا دن آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے اور اپنے ذہن کے اندر یہ ایک عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ, نیک اور صالح بندوں کے ساتھ مل کر ساری زندگی اللہ کے ذکر اور اللہ کے راستے میں کام کروں. اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر اللہ بندہ بندگی کرے اور دوسروں کے ساتھ مل کر جہاد کرے, دوسروں کے ساتھ مل کر نیکیاں کرے. اسی لیے ساری امت کو وہاں پر اکٹھا کرتا ہے یہ درس دینے کو. اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے اور سب حاجیوں نے الفاظ سے نکلتے ہیں. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ جا کے پڑھنی. یہ جو الفاظ سے مزدلفہ کا سفر ہوتا ہے اس میں بسا اوقات بڑے پرابلم پیش آتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے, ٹور آپریٹر کو بھی کوشش کرنی چاہیے, حاجی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سفر جو ہے نا یہ اگر وہ پیدل کرنے کا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے. جو بندہ پیدل کر سکتا ہے نا اسے پیدل کرنا چاہیے, ورنہ بسا اوقات وہ بس سے پھنس جاتی ہیں,
لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو انتظامات کی بات ہے. وہاں سے غروب آفتاب کے ساتھ ہی سارے حاجی نکل کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے بھی وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر, مزدلفہ بھی ایک کھلا میدان ہے, کافی جگہ ہے, بہت جگہ ہے, لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ مزدلفہ کے کنارے پر ڈیرا لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آگے جگہ جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہے, پیچھے لوگ پھنس جاتے ہیں. لیکن بہرحال مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے رات گزاری. پہلے 2 نمازیں پڑھنی ہیں, مغرب اور عشاء, ان کو اکٹھی پڑھنی ہے, اور یہ دونوں نمازیں پڑھ کر آپ نے وہاں لیٹ جانا ہے. یہ واحد رات ہے جس کے بارے میں یہ پسند کیا گیا ہے کہ اس رات کو سو جانا چاہیے. شام کا تو جگہ ہی نہیں ملتی, بڑا رش ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ پسندیدہ بات ہے کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں, آرام کریں. یہ واحد رات ہے کہ جس رات کو مطلب سونا اور آرام کرنا جو ہے اس کو پسند کیا گیا. اور اس کے بعد فجر کے وقت اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں. منہ اندھیرے ادا کرنے کی کوشش کریں, جلدی کریں. اور اس میں بھی یہ تھوڑا سا جو وقت ہے, یہ فجر کا تھوڑا سا وقت, اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے. اس وقت بھی کوشش کریں آپ آدھ گھنٹہ 45 منٹ نکال کے اللہ کے حضور لمبی دعا کریں. اس کو اس میں بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پسند کیا گیا ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ اللہ کے حضور لمبی دعا کرے. اسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں. فجر کی نماز پڑھیں, بھی اللہ سے دعا کریں, اور دعا کر کے آپ مینا کی طرف چل پڑنا. یہ ویسے ایک ٹیکنیکل مشورہ ہے, اگر آپ پیدل آئیں تو یا بس پر آئیں, یہ ایک مشورہ ہے کہ وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کریں عرفات سے, اور مزدلفہ کے کنارے پر ٹھہرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے اگلے دن کے معمولات کو بہت آسان کر دے گا. ظاہر ہے سب لوگ تو کنارے پر نہیں ٹھہر سکتے, لیکن یہ کہ اگر کوئی بندہ جلدی عرفات سے نکل آئے اور چلتا 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 جہاں پر مزدلفہ ختم ہو رہا ہے اور مینا شروع ہو رہا ہے, وہاں پر آ کر اگر وہ رات گزارے تو اس کے اگلے دن کے معاملات بڑے آسان ہو جائیں. رش سے بچ جائے گا, اس کے سارے کام وقت پر ادا ہو جائیں گے اگر وہ اس ٹیکنیک کو استعمال کر لیں. مثلاً میں نے 2 مرتبہ یہ کیا ہے اور دونوں مرتبہ بڑا لطف آیا ہے کہ جو ہی وہ کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوا تو ہم بالکل وہاں پر پہنچ گئے. تو سارا دن بڑی آسانی سے باقی طواف زیارہ بھی ہو گیا, باقی سارے کام بھی ہو گئے. یہ ایک بہرحال ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ مزدلفہ کے کنارے پر جا کے اس کے بالکل اینڈ پر جا کر ٹھہرنے کی کوشش کریں تاکہ نکلیں, کیونکہ صبح جب لوگ نکلتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے, اور جتنا آدمی پیچھے ہو اتنا زیادہ اس پھر رش کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے, اور رش اس کے سامنے ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے آگے کا سفر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, اور بڑی دیر کے بعد وہ بندہ پہنچتا ہے. تو بہرحال وہاں سے آپ نے مزدلفہ سے چلنا ہے اور آپ نے مینا پہنچنا ہے. اور مینا جس طرح میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اگر یہ کر لیں آپ تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت سامان ہے وہ مینا اگر اپنے کیمپ میں رکھیں اور سیدھے آپ کنکریاں مارنے کے لیے جائیں. بالکل اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی کنکریاں شروع ہو جائیں. پہلے دن کی جو کنکریاں ہیں وہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں, اور اس دن آپ نے صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی.
بڑے شیطان باقی لوگوں کو مار دیں. یہ بھی یاد رکھیں. یعنی پہلے دن 10 ذی الحج کو جب آپ نے عرفات سے مینا پہنچنا ہے اور مینا اپنا تھوڑا بہت بیگ سامان کوئی جو چیز آپ نے عرفات لے کے دیے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے وہاں پر رکھ دینی اپنے کیمپ میں. اور کنکریاں جو آپ نے مزدلفہ سے چنی تھی، مزدلفہ سے لوگ کنکریاں چنتے ہیں اور حساب لگا لیتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے وہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن 21 مارنی ہیں، تیسرے دن پھر 21 مارنی ہیں. اس حساب سے وہ کنکریاں لے لیتے ہیں. لیکن اگر کنکریاں وہاں سے نہ بھی لی جائیں، مینا سے بھی چن لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی بات ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ ضرور مزدلفہ سے ہی. لیکن اگر مزدلفہ میں کیونکہ کنکریاں وہاں موجود ہوتی ہیں اور کئی لوگ ویسے بانٹ رہے بھی ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کنکریاں آپ حساب لگا لیں. پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن پھر 21. اگر آپ نے اگلے دن بھی رہنا ہے تو پھر اور 21، کیونکہ اگلے دن بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، کنکریاں مار سکتے ہیں. یا تو 12 کو کنکریاں مار کے آپ چلے جائیں گے یا 13 کو مار کے چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر 12 کو لوگ کنکریاں مار کے واپس آ جاتے ہیں، آگے پورا ہو جاتا ہے. تو البتہ جو بات آپ کو یاد رکھنے کی بالکل اسی ترتیب سے آج کریں. بالکل آپ ٹھیک آج کرتے چلے آ رہے ہیں. مزدلفہ پہنچے، وہاں پر آپ اپنے کیمپ کے اندر سامان رکھیں. اگر لیٹ مثلاً آپ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ لیٹ جا کے مار لیں. یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی زوال آفتاب سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ مارنی ہے. بات تو یہی ہے. لیکن اب تو اتنا رش ہو گیا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ سارے لوگ اس وقت میں کنکریاں نہیں مار سکتے. اب لیٹ ہو گئے ہیں تو لیٹ جا کے مار لیں. لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلدی نکلیں عرفات سے، مزدلفہ کے کنارے پر آ کے ٹھہریں اور یوں ہی وہاں سے نکلنے کا فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکل پڑے ہوں اور سیدھے کیمپ میں آئے، سامان وہاں رکھیں اور کنکریوں کی طرف چلے جائیں اور سیدھے جا کے کنکریاں ماریں. بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں ماریں. اور اب تو وہاں انتظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی بھگدڑ کا بھی امکان نہیں ہوتا. پہلے وہاں بھگدڑ مچ جاتی تھی اور وہاں پر بعض لوگ شہید ہو جاتے تھے. لیکن اب وہاں تو انتظام انہوں نے بہت زیادہ کر دیا ہے. وہاں امکان اس کا بڑا کم ہوتا ہے کہ وہاں کو ایسی صورت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال رش ہوتا ہے، آپ اگر جلدی جائیں گے تو اس وقت رش بھی نہیں ہوگا. تو بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں. اب کنکریاں مارنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ آپ واپس پھر کیمپ میں آ جائیں، کیمپ کے اندر آ جائیں اور اپنا پروگرام بنائیں کہ بھائی پھر طواف زیارت جو ہے وہ کس وقت کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ چونکہ وہ شیطان جو ہے وہاں پر ہیں جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں آگے مکہ تو بالکل قریب آ جاتا ہے، پیچھے کیمپ بعد کا بہت دور ہوتا ہے. مطلب پھر کیمپ میں آئے پھر مکہ جائے تو پورا سفر پڑ جاتا ہے. لیکن کنکریاں مارتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کنکریاں کیوں مارتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے. وہاں تو کوئی شیطان نہیں ہے. وہ کبھی اس کو دیوار بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو پلر بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ ایک سمبالک عبادت ہے اور حاجی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے کہ تو نے حج سے فارغ ہو کر واپس جب اپنے وطن اور علاقے اور اپنی زندگی کی طرف پلٹنا ہے تو تجھے ساری زندگی شیطانی قوتوں سے لڑنا چاہیے. شیطانی قوتوں سے لڑنا مسلمان کے کردار کا حصہ ہے. ورنہ تو اس شیطان کو وہاں پر کون سا شیطان ہوتا ہے. یعنی آپ نے اندر کے شیطان کا اور باہر کی شیطانی قوتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اس کے بغیر اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے.
یہ کنکریاں مارنے کا مقصد ہے. اور شیطانی قوتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، اور ہر نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان قوتوں سے نبرد آزما رہے ہیں. یہ حاجی سے جو کنکریاں اللہ مرواتا ہے نا، یہ اسی لیے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں نے ہر جگہ ہر ماحول میں شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. ان کے سامنے سفر نہیں ڈالنی. تو بڑے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے، اور کنکریاں مارنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ آپ مشورہ کریں اور واپس اپنے کیمپ میں آ جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہی سیدھے پیدل سفر کریں اور مکہ پہنچیں. اس میں صرف آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے تھوڑی سی، کہ کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے. پہلے قربانی آپ نے کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے، پھر احرام اتارنا ہے. یہ ترتیب یہ ہے. 10 ذی الحج کو یہ ترتیب آپ ذہن میں لکھ لیں، اپنی ذہن کی ترتیب اور کاغذ میں بھی لکھ لیں کہ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر احرام اتارنا ہے، اور پھر طواف زیارت. ترتیب یہ ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن از خود جان بوجھ کر اس ترتیب کو خراب نہیں کرنا. میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ 10 ذی الحج کو جب آپ نے مزدلفہ سے منا آنا ہے تو پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر احرام اتارنا ہے. آپ قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، اور پھر احرام اتارنا ہے. اس کے اندر گڑبڑ نہ کرے. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ قربانی نہیں ہوتی اور لوگ حلق کروا لیتے ہیں اور احرام اتار دیتے ہیں. ہو جائے غلط بول کے پھر آپ کو واپس کرا کریں. یہ آپ اگر آپ مکہ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا وہاں سے آپ نے کنکریاں ماری اور پیدل آپ آ گئے مکے. رابطہ رکھیں اپنے قربانی والوں سے، بھائی ہماری قربانی ہو گئی ہے. جو آپ نے اگر وہ بینک والوں کو دیا ہوا ہے تو انہوں نے چٹ آپ کو دی ہوئی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ چٹ کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انہوں نے ٹائم اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ احرام کو الگ کروا دیں. یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کی غور کردن ہے. لیکن اگر آپ نے کسی اور طریقے سے قربانی کرنی ہے، آپ کے گروپ والوں نے کوئی انتظام کیا ہے تو ان سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے. جب وہ آپ کو بتائیں کہ قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حلق کروائیں اور احرام کھولیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتی ہے قربانی، مثلا زور ہو گئی ہے، اثر ہو گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، آرام کے ساتھ اب رہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب میری قربانی ہو گئی ہے تو پھر آپ حلق کروائیں اور احرام کھولیں. خواہ مخواہ بلا وجہ اس ترتیب کو خراب نہ کریں. مجبوری کی وجہ سے ہو جائے یا غلطی کی وجہ سے ہو جائے تو یہ اور بات ہے. بالکل قربانی جو آپ نے بینک والوں کو قربانی اگر پیسے دیے ہوئے تو انہوں نے چیٹ پر لکھا ہوتا ہے، رسید پر لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ سر منڈوا سکتے ہیں اور احرام کھول سکتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کر لیں. لیکن اگر بینک کے تھرو آپ نے قربانی نہیں کی، وہاں تو بڑے انتظام کرنے والے تھے، گروپ لیڈر بھی انتظام کر دیتا ہے، اپنے طور پر لوگ کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے. جب قربانی کا آپ کو پتہ چل جائے تو پھر ساتھ. اب یہ قربانی جو ہے، جو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ دیتے ہیں، خواہ آپ نے بینک کے ذریعے دی ہے، گروپ کے ذریعے دی ہے، خود جا کے قربانی کی ہے، کوئی طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی اب دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں خود وہاں پر بھی، اور کروڑوں لوگ ہیں جو اس دن ہر جگہ قربانیاں کرتے ہیں.
10 ذی الحج کو ہر جگہ قربانیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ذہن رکھیں کہ یہ قربانی کیا ہے. قربانی دیتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذہن میں رکھیں اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ جو حج کی قربانی ہے یہ بندے کو یہ درس اور سبق دیتی ہے کہ میرا مال اور میرا خون اللہ کے لیے آتا ہے. مال بھی خون بھی. اسلام ہے کیا؟ پورا آپ قرآن پڑھیں نا، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک، بے اموالکم وانفسکم، کہ اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اور یہ قربانی بھی بالکل یہ احساس بیدار کرتی ہے کہ یا اللہ وقت آنے پر مال بھی لگا